آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو قواعد کے 22 معروضی سوالات کو دیکھیں گے جو بی پی ایس سی ٹی آر ای 4.0 اور سکشمتا تھرڈ فیز کے لیے خاص ہے۔ اس کے علاوہ ٹیٹ، سی ٹیٹ، ایس ٹیٹ اور دیگر دوسرے مسابقاتی امتحان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے کلاس کی، لیکن اگر آپ اردو سبجیکٹ کے مکمل مواد چاہتے ہیں، بی پی ایس سی ٹی آر ای 4.0 سکشمتا تھرڈ فیز کا آل سبجیکٹس کمپلیٹ پریپریشن چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ 7631314948 پر کال واٹس ایپ کر کے ہمارے پی ڈی ایف پرنٹڈ نوٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے آج ہم اسم اور فعل سے متعلق معروضی سوالات حل کریں گے۔ ہمارے سامنے پہلا سوال، اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ الف 2، ب 3، جیم 4، دال 5۔ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسم کی 4 اقسام ہیں: اسم معرفہ، اسم نکرہ، اسم جمع اور اسم مصدر۔ دوسرا سوال، وہ اسم جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کا نام ہو کیا کہلاتا ہے؟ وہ اسم جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کا نام ہو اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3، کتاب، میز، گاڑی کس قسم کے اسم ہیں؟ کتاب، میز، گاڑی کس قسم کے اسم ہیں؟ اسم نکرہ، اسم معرفہ، اسم ذات، اسم صفت۔ صحیح جواب اسم ذات ہے۔ یہاں پہ کتاب، میز، گاڑی یہ سب اپنی ذات کے بارے میں بتا رہا ہے۔ سوال نمبر 4، وہ اسم جو کسی صفت یا حالت کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ اسم نکرہ، اسم کیفیت، اسم جمع، اسم ضمیر۔ صحیح جواب اسم کیفیت ہے۔ یہ کسی بھی صفت یا حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 5، خوبصورتی، ایمانداری، طاقت کس قسم کے اسم ہیں؟ اسم کیفیت، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم عدد۔ صحیح جواب اسم کیفیت ہے۔ یہاں بھی یہ خوبصورتی، ایمانداری اور طاقت کیفیت کو، حالت کو بتا رہا ہے۔ سوال نمبر 6، وہ اسم جو کسی چیز کی مقدار یا تعداد ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ الف اسم اشارہ، ب اسم نکرہ، جیم اسم عدد، دال اسم کیفیت۔ صحیح جواب اسم عدد ہے، کیونکہ اسم عدد کسی چیز کی مقدار یا تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 7، یہ، وہ، وہی کس قسم کے اسم ہیں؟ الف اسم عدد، ب اسم اشارہ، جیم اسم ضمیر، دال اسم کیفیت۔ یہ، وہ، وہی یہ اسم اشارہ کی قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 8، وہ اسم جو کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرے کیا کہلاتا ہے؟ اسم ضمیر، اسم معرفہ، اسم اشارہ، اسم کیفیت۔ تو وہ اسم جو کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 9، میں، تم، وہ، ہم کون سے اسم ہیں؟ میں، تم، وہ، ہم کون سے اسم ہیں؟
اس میں اشارہ ہے، اس میں ضمیر، اس میں ذات یا اس میں نکرہ، تو یہ سب اس میں ضمیر ہیں جو اسم کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 10، پاکستان، لاہور، علی، قرآن کس قسم کے اسم ہیں؟ اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، اس میں کیفیت، اس میں عدد، تو یہ جگہ یہ چیز کے نام ہے، خصوصی نام ہیں، یہ اس میں معرفہ کے تحت آتے ہیں۔ سوال نمبر 11، وہ لفظ جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ اسم، فعل، حرف، صفت، تو وہ لفظ جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرتا ہے وہ فعل کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 12، فعل کی کتنی بنیادی اقسام ہیں؟ 2، 3، 4، 5، تو فعل کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ کون کون ہیں؟ فعل متعدی، فعل لازم اور فعل ربط۔ سوال نمبر 13، وہ فعل جو کسی کام کے مکمل ہونے کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل تام یا فعل ناقص؟ صحیح جواب فعل تام ہے، یہ کسی کام کے مکمل ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 14، ایسا فعل جو مفعول کے بغیر مکمل ہو جائے کیا کہلاتا ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل حال، فعل ماضی؟ ایسا فعل جو مفعول کے بغیر مکمل ہو جائے وہ فعل لازم کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 15، کھانا کھایا، پانی پیا، خط لکھا، ان جملوں میں فعل کی کون سی قسم ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص یا فعل معاون؟ صحیح جواب فعل متعدی ہے۔ سوال نمبر 16، فعل کی وہ قسم جو زمانے کو ظاہر کرے کیا کہلاتی ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل تام یا فعل زمانہ؟ تو سوال میں ہی جواب چھپا ہوا ہے کہ وہ فعل جو زمانے کو ظاہر کرے وہ فعل زمانہ کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 17، فعل کی کتنی زمانی اقسام ہیں؟ فعل کی 3 زمانی اقسام ہیں۔ سوال نمبر 18، وہ فعل جو موجودہ یا جاری وقت میں کسی کام کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل یا فعل لازم؟ صحیح جواب فعل حال ہے، یہ موجودہ زمانے میں جاری وقت میں کسی کام کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 19، میں نے خط لکھا، اس جملے میں فعل کون سا ہے؟ لکھا، میں، خط، نے؟ صحیح جواب الف، لکھا۔ سوال نمبر 20، وہ فعل جو کسی کام کے مستقبل میں ہونے کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ وہ فعل جو کسی کام کے مستقبل میں ہونے کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ الف فعل حال، ب فعل ماضی، جیم فعل مستقبل اور دال
فعل لازم. صحیح جواب فعل مستقبل ہے. سوال نمبر 21. ایسا فعل جو کسی کام کے شروع ہونے، جاری رہنے یا مکمل ہونے کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ ایسا فعل جو کسی کام کے شروع ہونے، جاری رہنے یا مکمل ہونے کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص یا فعل تام؟ صحیح جواب جیم فعل ناقص ہے. یہ کسی کام کے شروع ہونے، جاری رہنے یا مکمل ہونے کو ظاہر کرتا ہے. سوال نمبر 22. ایسا فعل جو کسی جملے میں دوسرے فعل کی مدد کے بغیر مکمل معنی نہ دے کیا کہلاتا ہے؟ فعل لازم، فعل معاون، فعل تام، فعل متعدی؟ وہ فعل جو کسی جملے میں دوسرے فعل کی مدد کے بغیر مکمل معنی نہ دے اسے فعل معاون کہتے ہیں. جب تک یہ معاون مددگار نہ ہوگا تو وہ مکمل معنی نہیں ہوگا. سوال نمبر 23. اگر وہ آیا ہوتا تو ہم مل لیتے. اس جملے میں فعل کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ فعل شرطیہ، فعل لازم، فعل ماضی بعید یا فعل حال؟ صحیح جواب فعل شرطیہ ہے، کیونکہ جیسے ہی اگر کا لفظ آیا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فعل شرطیہ ہے. سوال نمبر 24. ایسا فعل جو دو مفعول مانگے کیا کہلاتا ہے؟ فعل لازم، فعل مجرد، فعل متعدی، فعل دوہرا متعدی؟ ایسا فعل جو ایک ہی مفعول مانگے وہ فعل متعدی ہے، لیکن جو دو مفعول مانگے وہ دوہرا متعدی کہلاتا ہے. سوال نمبر 25. فعل سوچنا، جاننا، سمجھنا کون سے قسم میں آتے ہیں؟ فعل جسمانی، فعل ذہنی، فعل لازم، فعل غیر محدود؟ تو سوچنا، جاننا اور سمجھنا یہ ہمارے دماغی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ فعل ذہنی ہے. سوال نمبر 26. وہ فعل جو کسی بھی فاعل کے ساتھ اپنی شکل تبدیل نہ کرے، وہ فعل جو کسی بھی فاعل کے ساتھ اپنی شکل تبدیل نہ کرے کیا کہلاتا ہے؟ فعل متصرف، فعل جامد، فعل حال، فعل ماضی؟ تو ایسا فعل جامد کہلاتا ہے جو کسی بھی فاعل کے ساتھ اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا ہے. سوال نمبر 27. جاتا، آتا، کھاتا ان افعال کی کون سی قسم ہے؟ فعل حال ہے، فعل مستقبل ہے، فعل غیر محدود ہے یا فعل ماضی بعید ہے؟ تو یہ فعل غیر محدود ہے. جاتا، آتا، کھاتا. سوال نمبر 28. فعل لایا، پہنچا، بھجوایا کی کون سی قسم ہے؟ فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے، فعل غیر متصرف ہے، فعل معاون ہے؟ تو یہ فعل متعدی ہے. لایا، پہنچا یا بھجوایا. سوال نمبر 29. فعل کی وہ قسم جو کسی عمل کے تسلسل کو ظاہر کرے کیا کہلاتی ہے؟ فعل مطلق، فعل استمراری، فعل جامد، فعل ماضی بعید؟ تو یہ فعل استمراری ہے جو کسی بھی کام کے تسلسل کو، عمل کو ظاہر کرتی ہے. سوال نمبر 30. مجھے کتاب پڑھنی چاہیے تھی اس جملے میں فعل کی کون سی قسم ہے؟ فعل ناقص، فعل شرطیہ، فعل ضروری یا فعل متعدی؟ مجھے کتاب پڑھنی چاہیے تھی یہ فعل ناقص کی قسم ہے.
अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे दूसरे सभी क्लासेज की पीडीएफ और असाइनमेंट क्वेश्चन के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें और ज्वाइन हो जाएं इस कोर्स में जो बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज साझा करें अपने दोस्तों के साथ।